अजीज दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, जय जिनेंद्रा, गुड आफ्टरनून, जय झूलेलाल। वो एक सिंधी भाई ने कहा है कि भाई जय झूलेलाल भी कहा करो, तो जय झूलेलाल। अजीज दोस्तों, ये हमारी बड़ी सौभाग्य की बात है हमारे लिए, भारत के लोगों के लिए, हिंदुओं के लिए, कि हजारों भगवान हैं। हर थोड़े ट्रैवलिंग के बाद एक ही भगवान के नाम बदलते जाते हैं, लेकिन कभी हमने ये नहीं देखा कि धर्म के लिए हिंदू हिंदू से लड़ रहा हो। ये खूबी एक ही जगह पाई जाती है, वो है मुसलमानों में। मुसलमानों में आपस में लड़ने की रिवायत बड़ी ज्यादा है। अभी कराची में परसों तरसों कराची का इलाका सदर है, जो मेन कराची का गढ़ है, पुराना कराची, उसमें एक अहमदियों की मस्जिद थी। उस पे तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के कारकुन चढ़ दौड़े, पुलिस मौजूद थी और उन्होंने उस मस्जिद को तोड़ दिया। अब उसको मस्जिद कहना भी पाकिस्तानी कानून में जुर्म है, ब्लास्फेमी का वो लग जाता है, क्योंकि पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन में है कि अहमदियों को मुसलमान कहना, अहमदियों की मस्जिद को मस्जिद कहना, अहमदियों के नमाज को नमाज कहना कानूनन जुर्म है, ब्लास्फेमी लगती है इस पे। लेकिन बहरहाल अहमदी भी निकले तो इधर इस्लाम से ही है ना, सारी चीजें तो तकरीबन उनकी वही है ना, इस्लाम की ही। खाली कुछ बिलीफ्स एंड ऑफ द डे पे आके तब्दील हो जाते हैं। तो अजीज दोस्तों, आप देखें पिछले पिछले 50 सालों में, 60 सालों में जो जंगें हुई हैं, किसकी हुई हैं? बांग्लादेश में किसने 1 मिलियन से ज्यादा मारे? मुसलमान ने मुसलमान मारे। ईरान और इराक की जंग, इस पूरे 50-60 साल में इतनी भयानक जंग किसी की नहीं हुई। सबसे ज्यादा लोग, मिलियंस ऑफ पीपल मरे, दोनों तरफ मुसलमान थे। सऊदी अरब यमन की जंग कई सालों से चल रही है। इराक कुवैत की जंग हुई। फिर बाकी जो जंगें हुई, जैसे अफगानिस्तान, 43 सालों से अफगानिस्तान में 44 सालों से जंग चल रही है। बेशक अमेरिका, रशिया ये वो थे, लेकिन जमीन कौन दे रहा था? अड्डे किसके थे? पाकिस्तान के। पाकिस्तान उसमें इन्वॉल्व था। फिर इस पे आ जाए आप, इराक पे। इराक पे हमले में 30 मुल्कों की फौज थी, उसमें 15 मुसलमान मुल्क थे। पाकिस्तान था, सऊदी अरब था, कुवैत था, कतर था, सब थे। फिर लीबिया और सीरिया पे हमला हुआ, उसमें तुर्की भी शामिल था, उसमें सऊदी अरब भी शामिल था। तो मुसलमान मुसलमान से ही लड़ता रहता है। ये और बात है कि जब आएगा हिंदुओं का मसला तो सारे मिल जाएंगे, लेकिन आपस में जितना मुसलमान मुसलमान ने मारा है, कभी आप तस्वुर नहीं कर सकते। पिछले 50 सालों में जितने मुसलमान मुसलमानों ने मारे हैं, उसका 10% भी नॉन मुस्लिम ने मुस्लिम नहीं मारे। पाकिस्तान में बलोचों को कौन मार रहा है? सिंधियों को कौन मार रहा है? मुहाजिरों को कौन मार रहा है? पठानों को कौन मार रहा है? मुसलमान फौज। इस तरह हर जगह आप चले जाएं, आपको आपस में इनके झगड़े मिलेंगे ही मिलेंगे। मूवमेंट चल रही है आजादी की, कहां चल रही है? मुसलमान देशों में, मुसलमान लोगों की तरफ से। अगर इतना ही इस्लाम यूनिफिकेशन फैक्टर है, तो क्यों आपस में ये आजादी की जंगें चल रही हैं? जैसे बलूचिस्तान इंडिपेंडेंस मूवमेंट है, जैसे सिंधु देश इंडिपेंडेंस मूवमेंट है, जैसे ग्रेटर अफगानिस्तान केपीके की मूवमेंट है, जैसे कि अपना कुर्दिश मूवमेंट है, जैसे कि वेस्टर्न सहारा मूवमेंट है मोरक्को में। इस तरह आपको मुसलमानों की ही आजादी की जंगें मिलेंगी अपने ही मुसलमान रूलर से। तो ये एक हकीकत है, इससे कोई आंखें नहीं चुरा सकता। ये जंगजू कौम है, इसकी स्टार्ट ही जंग, जिहाद इस चीज पे हुई है। और जब इस्लाम एक छोटे से इलाके मक्का में लाया गया, और फिर इनको मदीना में बड़े शरीफ लोग रहते थे, यहूदी थे। यहूदी हिस्टोरिकली कभी भी जंगजू कौम नहीं रही। यहूदियों ने कभी जंगें नहीं लड़ी, हमेशा हारे हैं। ये अब जाके ये जो साइंटिफिक डेवलपमेंट हुई और यहूदियों ने जो इंटरनेशनल इकोनॉमिक पे कंट्रोल किया है, बैंक्स बनाए, फाइनेंशियल कंट्रोल हासिल किए,
اس کے بعد یہودی اسٹرانگ ہوا ہے. ادروائز یہودی ہمیشہ ہارتے رہے ہیں, اپنی زمین سے کئی بار نکالے گئے ہیں یروشلم سے. تو یہ ہے کہ یہودی بیچارے ہارتے رہے ہمیشہ. تو مدینہ میں یہودی تھے, یثرب نام تھا مدینہ کا, لیکن مسلمانوں نے وہاں جا کے, اب یہ جنگجو تھے, ان کا کام ہی لوٹ مار تھا, اور کوئی ان کے پاس انکم کا ریسورسز نہیں تھے. جتنے بے روزگار تھے مکہ کے وہ سب جہادی بن گئے, اور ان کو یہ لالچ دی گئی کہ بھائی جس سے بھی جیتو گے اس کے لشکر کے سارا سامان برابر بانٹا جائے گا, اور ان کی لڑکیاں تمہیں ملیں گی. لڑکی اور سیکس یہ تو آپ کو پتا ہے اسلام کا مین پلر ہے. تو اس کے نتیجے میں مدینہ میں یہ جمع ہو کے ایک قافلہ جا رہا تھا, تجارتی قافلہ سیریا سے مکہ کی طرف, تو اس کو بدر کے مقام پہ روک کے لوٹ لیا. پھر مکہ والے بدلہ لینے آئے, اور اس طرح پھر جہاد ہوتے رہے. پھر یہ ان کے پاس کام کاج تو تھا نہیں مدینہ میں سوائے سیکس کے, کچھ اور نہیں تھا, انکم بھی کچھ نہیں تھی کہ صحرا میں, اور ان کا کام کیا ہوگا, کھجور کے علاوہ کچھ اگتا نہیں تھا. تو یہ جاتے تھے لوٹ مار کرنے. اس میں جو کاروباری لوگ تھے جو تجارت کے لیے جاتے تھے دوسرے دیشوں میں, سیریا میں, انڈیا میں, ادھر ادھر, وہ بتاتے تھے کہ فلاں جگہ پہ بڑا مال ہے, وہاں پہ بڑی خوشحالی ہے, وہاں پہ چلتے ہیں. اس طرح بڑھتے بڑھتے انہوں نے پرشین امپائر, پھر اس طرف آئے سیریا, عراق, یہ سب پرانی سیویلائزیشنز تھیں, ان کو لوٹتے رہے. پروفٹ کے بعد پھر یہ بزنس بن گیا ایک, اور پروفٹ کے بعد ایک خطرہ یہ ہو گیا کہ اب پروفٹ تو ہے نہیں, تو اب کیا ہوگا, اب کون گائیڈنس فورس رہے گی. تو اس وقت پھر قرآن کو کمپائل کیا گیا. جب پروفٹ نے کہا تھا کہ مجھے اللہ نے اوپر سے بھیجا ہے, وہ کمپائل کر کے اپنی مرضی کی 10 چیزیں اس میں ڈال کے اور اسٹرانگ کر کے سختی کر دی کہ ہاں بھائی اس کو فالو کرو. اور قرآن میں جو تھے کہ کوئی اسلام قبول کر لے اس کو اسلام چھوڑے تو سزائے موت ہے, اور اس ٹائپ کی چیزیں وہ کر کے قرآن کو, اور پھر ایکسپینشن شروع ہوئی. پھر بنو امیہ کی جو امیہ کیلیفیٹ آئی, جو خلافت, اس میں پھر انہوں نے ایکسپینشن کو بہت زیادہ آگے بڑھایا. بڑے لشکر بنائے گئے. ایک محمد بن قاسم, اس کو بھیجا گیا لشکر دے کے انڈیا کی طرف کہ یہ دنیا کا ریچسٹ علاقہ ہے, وہاں جاؤ, اور اس میں بھی جو سندھ ہے وہ بڑا پروسپیرس ہے, جاؤ حملہ کرو. ایک طارق بن زیاد کو بھیجا کہ ادھر جاؤ یورپ کی طرف, وہ بھی بڑی پرانی سیویلائزیشن ہے, رومن امپائر ہے, وہاں پہ بڑا مال ہے. ایک وہاں بھیجا گیا, ایک سینٹرل ایشیا میں بھیجا گیا اتیبہ بن مسلم کی لیڈرشپ میں. اس طرح ایکسپینشن ہوتا رہا. بیسک موٹو یہی تھا کہ جتنا لوٹ مار کرو گے اس میں سے آدھا بھیج دو گے خلیفہ کو, اور باقی آدھا آپس میں بانٹ لو گے. جتنی لڑکیاں دشمنوں کے لشکر سے ملیں گی ان میں سے آدھی بھیج دو گے خلیفہ کو, اور باقی آدھی آپس میں بانٹ لینا. اس میں سے پھر یہ جو سلیوز تھیں لڑکیوں کا, اس کو بھی قرآن اور حدیثوں کی روشنی میں ایسا لو بنا دیا گیا کہ مالک ہے وہ اپنی غلام لڑکی کے ساتھ جب چاہے سیکس کر سکتا ہے, زبردستی کر سکتا ہے, اپنے دوستوں کو پیش کر سکتا ہے, ایک رات کے لیے پیش کر سکتا ہے, تحفے میں پرماننٹ دے سکتا ہے, بیچ سکتا ہے. یہ آپ کو دنیا کے کسی دھرم میں کسی اس میں نہیں ملے گی کہ اتنا انہیومن. اگر ایک کوئی خدا بناتا ہے کوئی قانون, تو کیا اتنا انہیومن بنا سکتا ہے قانون کہ ایک لڑکی کو, وہ انسان ہے, اس کو اس طرح اس کے ساتھ کام کیا جائے. پھر لڑکوں کو بھی غلامی کو انہوں نے بڑا ٹریڈ بنایا. ٹھیک ہے اس وقت پوری دنیا میں غلامی تھی, لیکن اگر ہم کہتے ہیں کہ اللہ نے اسلام بنایا ہے اور اتنا کریکٹ ریلیجن ہے, تو اللہ نے پھر ایسی انہیومن غلامی کی کنڈیشنز کیوں رکھی؟ جہاں شراب کو منع کر دیا, جہاں دوسرے قانون بنائے, وہاں پہ یہ بھی بنا سکتا ہے کہ انسان کو غلام نہیں بنا سکتا. کیوں نہیں بنایا؟ ایسی کئی چیزیں. خیر بہرحال میرا یہ ٹاپک تھا نہیں, ایسی بات نکلی. میں نے کہیں پڑھا, آج ایک کسی کی ٹویٹ پڑھی کہ ہمارے 33 کروڑ بھگوان ہیں لیکن ہم آپس میں نہیں لڑتے. اب یہ 33 کروڑ بھگوان والا فگر بھی بڑا کنٹروورشل ہے, اس لیے کہ اس کے حوالے سے کئی میں نے چیزیں پڑھی ہیں. اس کو ہم ڈیبیٹ میں نہیں لاتے, لیکن بہرحال ہے بھگوان رام ہیں, کرشن ہیں, شیو جی ہیں, وشنو جی ہیں, بے شمار ہیں, دیویاں ہیں, دیوتا ہیں.
لیکن آپس میں کبھی آپ نے ہندوؤں کو لڑتے ہوئے نہیں دیکھا. تو یہ میرا ایک ٹاپک ایسے ہی نکل آیا. عزیز دوستوں, چلتے ہیں ہمارے پیارے پاکستان کی طرف, جس کی نیا مستقل ڈوبنے کی طرف جا رہی ہے. تباہی اور بربادی کی داستانیں ہیں. اکنامک اس کی طرف بعد میں چلتے ہیں, پہلے ذرا پولیٹیکل سیناریو کی طرف جائیں. ہمارے جو ایک ہوم منسٹر تھے شیخ رشید, جنہوں نے پاؤ کے ایٹم بم بنائے تھے, وہ ایٹم بم ان کے اپنے اندر گھس گئے. ان کو اب گرفتار کیا گیا ہے, اور آج صبح عدالت سے لے کے باہر نکل رہے تھے, عدالت نے ان کو 14 دن کے لیے جیل بھیج دیا. تو یہ ایک پولیس والے کے گلے لگ کے رونے لگے اور آنسوؤں سے بلک بلک کے روتے رہا. یہ وہی آدمی ہے جو ہوم منسٹر تھا تو اس نے اتیاچار کی ایک بھرمار کی ہوئی تھی. کیونکہ ہوم منسٹر از آفٹر آل ریسپانسبل فار ایوری ون ان دس کنٹری. لیکن اس کی نگرانی میں بلوچستان میں روز بندے غائب ہوتے رہے. اس کی نگرانی میں KPK میں, سندھ میں ایک اہنکار مچا ہوا تھا. ایون کہ ممبر آف نیشنل اسمبلی PTM کے پختون علی وزیر کئی سالوں سے جیل میں ہے, اسی کی ہوم منسٹری کے دوران گرفتار ہوئے تھے. اور جو PTI والوں کو جیل میں بھی پروٹوکول مل رہا ہے, اس کا 10% بھی علی وزیر کو نہیں ملتا. زمین پہ سوتا ہے بندہ, بیمار ہے, کئی بیماریاں ہیں, اس کو ہاسپٹل نہیں لے جاتے. یہ جتنے گرفتار ہوتے ہیں سب سے پہلے تو زمین پہ گر جاتے ہیں کہ جی ہم بیمار ہیں, ہاسپٹل لے جاؤ. یہ ابھی فواد چودھری ہٹا کٹا, کبھی آپ نے دیکھا ہے کہ یہ ہاسپٹل گیا ہو اتنے 4-5 سالوں میں جو ان کی سرکار رہی ہے؟ کبھی آپ نے دیکھا ہے؟ بیمار ہوتا ہی 2 دن میں 2 بار ہاسپٹل گیا, وہاں جا کے لیٹ جاتے ہیں. اب یہ شیخ رشید, میں بھیک نہیں مانگوں گا لیکن مجھے ہاسپٹل بھیجو. اور ان کو اتنا زبردست پروٹوکول ملتا ہے کہ ان کو ساری ویڈیوز بنانے کی اجازت ہے گرفتاری میں. کبھی آپ نے دیکھا ہے علی وزیر کی کوئی ویڈیو آئی ہو؟ اس کو نہیں الاؤڈ. ان کو اپنے فون دیے ہوئے ہیں, بیٹھ کے اندر سے ویڈیو بنا رہے ہیں. ان کی فیملیاں آ کے ملتی ہیں. فواد چودھری کی بیوی کو ہیرو بنا کے رکھا ہوا ہے. ایک نیا لیڈر مل گیا PTI کو, جہاں دیکھو اس کی بیوی کی باتیں چل رہی ہیں, انٹرویو چل رہے ہیں, اس کو ہیرو بنا دیا ہے. اگلے الیکشن میں PTI اس کو بھی ٹکٹ دے گی. جپیاں پپیاں جیلوں میں فواد چودھری. یہ فیسلٹی اور کسی کو نہیں ہے, کیونکہ جتنے ججز ہیں وہ PTI میں ہیں, ان کے خاندان, ان کی ہمدردیاں. بھائی عمران خان کے اوپر بلاسفیمی سے لے کے سول لا کے حوالے سے اور کئی حوالے سے اتنے کیسز بنتے ہیں کہ اگر یہ عمران خان نہ ہوتا, کوئی اور ہوتا تو جیلوں میں ہوتا. اسی عمران خان کے دور میں, عمران خان جب پرائم منسٹر بنا تو اس سے پہلے خاقان عباسی تھا مسلم لیگ نون کا. شاہد خاقان عباسی عمران خان کے دور میں 222 دن جیل میں رہا. کرنٹ پلاننگ منسٹر نون لیگ کا احسن اقبال کئی مہینے جیل میں رہا. عمران خان نے مریم نواز, نواز شریف, شہباز شریف کے بیٹے سب کو تو جیلوں میں ڈالا تھا. اور آج رو رہا ہے کہ جی ایسی ہم نے کبھی نہیں دیکھی حکومت جس میں اتنا ظلم کیا جا رہا ہے. کیا ظلم کیا جا رہا ہے کوئی بتائے؟ مزے سے ہاسپٹلوں میں جا کے لیٹ جاتے ہیں, دوسرے تیسرے دن باہر آ جاتے ہیں. یہ عمران ریاض خان PTI کا ورکر جو کہ اپنے آپ کو جرنلسٹ کہتا ہے, روز بکواس کرتا ہے, روز ٹی وی پہ آ کے آرمی کے خلاف سب کے خلاف بکواس کرتا ہے. اس کو 2 بار گرفتار کیا, دونوں بار دوسرے دن چھوڑ دیا عدالت نے. یہ فیسلٹی کسی کو حاصل نہیں تھی, اور عمران خان کے پیریڈ میں تو یہ کسی کو حاصل نہیں تھی, سبھی جیلوں میں تھے. تو کرنٹ سچویشن پاکستان کی یہ ہے. عزیز دوستوں, پشاور دھماکے کے حوالے سے کافی چیزیں ہیں. آپ کو یاد ہوگا کہ دھماکے کے بعد جو میری پہلی ویڈیو آئی تھی فوراً نیکسٹ ڈے, اسی میں میں نے کہہ دیا تھا کہ یہ دھماکہ ISI نے کرایا ہے. TTP ISI کی ٹیررسٹ ونگ ہے, ملیٹنٹ ونگ ہے, جس کو ISI کے انسٹرکشنز پہ آگے بڑھایا جاتا ہے. APS آرمی پبلک اسکول 2014 میں جو دھماکہ ہوا تھا, جو حملہ ہوا تھا, 100 سے زیادہ بچے اور ٹیچر مار دیے تھے. وہ احسان اللہ احسن TTP کے جو اسپوکس پرسن تھے, انہوں نے بعد میں کہا تھا کہ جی بالکل ہمیں ISI کی طرف سے انسٹرکشنز تھیں کہ یہ کرو.
اور بعد میں اتنا بڑا ٹیررسٹ احسان اللہ احسان جس نے 100 سے زیادہ ٹی ٹی پی کے ٹیررسٹ اٹیک کی رسپانسبلٹی پبلک میں آ کے قبول کرتا تھا، اس کو گرفتار کیا جاتا ہے اور بعد میں فیملی سمیت پتہ چلتا ہے وہ بھاگ گیا. علی وزیر کیوں نہیں بھاگ رہا؟ ایک بلوچ کیوں نہیں بھاگ سکتا؟ یہ کیسے بھاگ گیا؟ تو یہ بھی آئی ایس آئی کا کام ہے. آئی ایس آئی آرمی کے جو ریٹائرڈ میجر ہیں عدیل راجہ جو لنڈن میں بیٹھ کے ان کی پول پٹیاں کھول رہے ہیں، اس نے پھر میری ویڈیو کے 2 دن بعد اس نے بھی کہا کہ پشاور موس اٹیک واز کیریڈ آؤٹ بائی پاکستان آرمی اینڈ آئی ایس آئی. اور اب سب کھل کے کہہ رہے ہیں. انہوں نے ٹی ٹی پی اور افغانستان کے اوپر بات ڈالی تو افغانستان کے فورن منسٹر نے آ کے کہا کہ بھائی صاحب میں نے 20 سال جنگیں کی ہیں، میں نے کسی سوسائڈ بومبنگ کی جیکٹ میں اتنا بارود نہیں دیکھا کہ پوری کنکریٹ سے بنی بلڈنگ تباہ ہو جائے. آئی ایس آئی اور پاکستان گورنمنٹ کو چاہیے کہ پہلے اپنے گھر کو دیکھیں پھر ہماری طرف انگلی اٹھائیں، آپ کے گھر کو پہلے سدھار لیں. تو یہ انٹرنل کام تھا اور یہ ہے کہ اس میں کسی اور کا ہاتھ تھا ہی نہیں، اور سارا کام پاکستان کا اندرونی تھا. اور اس سلسلے میں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ پولیس لائنز کی مسجد میں ہوا، دھماکہ کرنے والا پولیس وردی میں تھا، مرنے والے زیادہ تر پولیس والے تھے، کیونکہ پولیس لائنز میں جو مسجد ہے اس میں پولیس والے ہی نماز پڑھیں گے نا، اور کون پڑھے گا؟ کوئی جیلوں سے نکال کے قیدی تھوڑی نماز پڑھنے جائیں گے. تو سارے پولیس والے مرے ہیں. اب پولیس والے احتجاج کر رہے ہیں اور احتجاج پروٹیسٹ میں نعرے کیا لگا رہے ہیں کہ یہ جو نامعلوم ہے ہمیں معلوم ہے کون ہے، کیونکہ پاکستان میں کہا جاتا ہے کہ نامعلوم افراد نے حملہ کیا. تو یہ کہہ رہے ہیں پولیس والے کہ یہ نامعلوم جو ہیں وہ ہمیں معلوم ہے. اپنے نعرے یہی لگا رہے ہیں، پلے کارڈ پکڑ کر رکھا ہوا ہے. کون ہے یہ نامعلوم؟ اب سب کو پتا ہے کہ یہ نامعلوم آرمی ہے، آئی ایس آئی ہے. اب پولیس دنیا کے ہر دیش میں وہ فورس ہے جو عام آدمی کو سیکیورٹی دیتی ہے. یہاں پولیس سیکیورٹی مانگ رہی ہے کیونکہ ان کو پتا ہے کہ یہ آرمی سب کروا رہی ہے. ہم عام آدمی سے تو سیکیورٹی سب کو دلوا سکتے ہیں، خود کو بھی دلوا سکتے ہیں، یا آرمی سے کیسے بچیں؟ آرمی کا اپنے ٹیررسٹ ونگ، جیسے کہ آپ کو یاد ہوگا کہ ایک صفت غیور تھے، یہ پولیس آفیسر تھے، مجھے ان کا رینک یاد نہیں لیکن بہت اونچی لیول کے پی کے پولیس آفیسر تھے. یہ میرا خیال ہے کہ ڈی آئی جی یا اس رینک کے تھے، بہت بڑی رینک کے تھے. تو انہوں نے بیان دیا تھا جب کے پی کے میں بہت زیادہ ٹیررسٹ حملے ہو رہے تھے، کئی سال پہلے کی باتیں، شاید نواز شریف کا دور تھا، کہ اس نے بیان دیا تھا کہ دھماکے جتنے ٹیررسٹ ایکٹس ہیں یہ سب رک سکتے ہیں اگر آپ ہر چوکی پہ جبکہ سب کی تلاشی لیتے ہیں، آپ آرمی کے گاڑیوں کی اور ٹرکوں کی بھی تلاشی لیں. میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں کہ آپ نے یہ کام شروع کر دیا سارا ٹیررزم رک جائے گا. کتنی بڑی بات بولی اس نے. اور وہی صفت غیور اس بات کے بولنے کے 2-3 دن بعد اسلام آباد ہائیسٹ سیکیورٹی زون سے اغوا ہوتا ہے اور اس کی لاش ملتی ہے افغانستان میں، اشرف غنی کے دور میں افغانستان سے اس کی لاش ملتی ہے. کوئی یہ پوچھے کہ تمہارا اتنا ہائیسٹ رینکنگ کا پولیس آفیسر اغوا ہوتا ہے اسلام آباد سے، اور all the way اسلام آباد سے پنجاب ہو کے کے پی کے ہو کے فاٹا ہو کے افغانستان کے بارڈر کراس کر جاتا ہے. اس دور میں جب پورا پاکستان افغان بارڈر پہ پاکستان کا کنٹرول تھا، کیونکہ وہاں پہ اشرف غنی کی سرکار تھی تو پاکستان نے بڑا کنٹرول رکھا تھا. وہ افغانستان پہنچ جاتا ہے، وہاں مار دیا جاتا ہے. کیسے؟ اور یہ بھی پتا چلا تھا کہ یہ طالبان کی کسٹڈی میں مارا گیا تھا. کون آپریٹ کر رہا تھا؟ طالبان. اشرف غنی کی جب سرکار تھی تو پاکستان کے ہاتھ میں تھا سارا طالبان. وہ بیچارہ یہ بات کہنے کے 2-3 دن بعد مار دیا گیا، ہائیسٹ رینک کا پولیس آفیسر. یہ ہے آرمی. کس کو نہیں پتا کہ یہ نامعلوم افراد کون ہیں؟ تو عزیز دوستوں، یہ پاکستان کی سچویشن ہے اس وقت. ایسے میں منیر اکرم جو نیو یارک میں یونائٹڈ نیشنز کے ہیڈ کوارٹرز میں پاکستان کا پرماننٹ ریپریزنٹیٹیو ہے. یہ منیر اکرم کی بھی میں پہلے تھوڑی ہسٹری بتا دوں، پھر آپ کو بتاؤں کہ اس نے یو این میں پٹھانوں کے خلاف کتنی گندی اسپیچ کی اسی ہفتے.
منیر اکرم جب میں پہلی بار یونائٹڈ نیشنز گیا نا 94 میں، تو اس وقت پاکستان کا جنیوا میں پرماننٹ ریپرزینٹیٹیو کمال احمد تھا، اور جب میں اگلے سال 95 میں گیا تو پتا چلا کہ کمال احمد کا تبادلہ ہو گیا ہے اور اس کی جگہ پہ منیر اکرم آیا ہے۔ میں نے کہا یہ کون ہے؟ پہلے یہ پنجابی ہے، شاونسٹ ہے، پیور آرمی کا بندہ ہے، وہ ہمارے خلاف، مہاجروں کے خلاف اس وقت زبردست آپریشن ہو رہا تھا، اور یہ یو این کے فلور پہ بیٹھ کے سب چین کی بانسری بجا رہا تھا۔ ہمارا کئی بار اس سے ٹاکرا ہوتا تھا جنیوا میں اس وقت، اور ہم اس کو پکڑتے تھے، کہتا تھا آپ لوگ تو ٹیررسٹ ہو، میں آپ سے بات ہی نہیں کروں گا۔ یہ آرمی کا بالکل ہی ٹٹو ہے۔ یہ کئی سال جنیوا میں رہا، پھر اس کو نیو یارک بھیج دیا، پرماننٹ ریپرزینٹیٹیو ہیڈ کوارٹر میں یونائٹڈ نیشنز کے۔ نیو یارک میں تھا تو ایک بار اس کو ایف بی آئی نے گرفتار کیا، اس لیے کہ یہ شرابی تھا، پکا شرابی تھا۔ یہاں جنیوا میں بھی روز رات کو کسی بھی جگہ، کسی ایمبیسی کے ریسیپشن ہوتے تھے وہاں دیکھتے تھے تو وسکی کے وڈکے کے گلاس پکڑ کے ہی بیٹھا رہتا تھا، نمبر 1 کا عیاش تھا۔ تو ایف بی آئی نے اس لیے گرفتار کیا تھا کہ اس نے شراب کے نشے میں اپنی گرل فرینڈ کے اپارٹمنٹ پہ جا کے اس کو مارا پیٹا تھا اور اس کا ریپ کیا تھا اور اس کو بڑا زبردست ٹارچر کیا تھا۔ حالانکہ ڈپلومیٹ جو ہوتے ہیں نا، ایمبیسیڈر، کیونکہ پرماننٹ ریپرزینٹیٹیو لفظ ہے یو این میں، جو پاکستان کا یا انڈیا کا ہے وہ جو ایمبیسیڈر ہوتا ہے اس کو پرماننٹ ریپرزینٹیٹیو کہتے ہیں، تو ہی واز این ایمبیسیڈر، تو ڈپلومیٹک امپیونٹی حاصل تھی۔ لیکن ایف بی آئی نے کہا کہ بھائی صاحب یہ کرائم ہے، اور ہماری ایک سٹیزن کے اوپر ٹارچر ہوا ہے، کیونکہ اس کی گرل فرینڈ نے باقاعدہ ایف آئی آر کٹوائی تھی۔ تو پھر پاکستان نے ڈپلومیٹک امپیونٹی کا سہارا لیا، تو ایف بی آئی نے کہا کہ ٹھیک ہے ہم اس کو چھوڑ نہیں سکتے، اس کو ڈیپورٹ کرتے ہیں، تو اس کو ڈیپورٹ کیا تھا، اور پھر کئی سال یہ غائب رہا سین سے۔ اب اس کو کچھ سال پہلے لے کے آئے ہیں، عمران خان کے دور میں یہ آئے واپس، اور اس کو واپس یو این میں پرماننٹ ریپرزینٹیٹیو بنا کے لائے ہیں، اور یہ وہاں پہ روز بکواس کرتا ہے بلوچوں کے خلاف، انڈیا کے خلاف۔ انڈیا کے خلاف تو اس کا اتنا زہر ہے کیونکہ شاونسٹ پنجابی ہے۔ تو اس نے ابھی یو این میں اسپیچ کی کہ بات نکلی تھی کہ طالبان نے لڑکیوں کی ایجوکیشن بند کروا دیے، اسکول بند کروا دیے، جاب نہیں کر سکتی، یہ وہ۔ تو اس نے کہا دراصل یہ پختون کلچر ہے، اور پختون اپنی عورتوں کو پڑھاتے نہیں ہیں، اور پختون اپنی عورتوں کو کام کرنے کے لیے باہر نہیں نکال سکتے، اپنی عورتوں کو برقع اڑاتے ہیں، یہ وہ۔ ساری دنیا کا پختون اٹھ کھڑا ہوا۔ انہوں نے کہا کہ بھائی صاحب 79 میں تم لوگوں نے جو افغانستان میں گندا کھیل کھیلا، اس سے پہلے کابل یونیورسٹی میں اسکرٹ اور بلاؤز میں لڑکیاں گھومتی تھی، افغانستان میں کہیں برقع نہیں تھا، کہیں بھی نہیں تھا۔ تم ذرا افغانستان کی پرانی ویڈیوز اور پکچرز جا کے دیکھ لو، ہماری کلچر بالکل یہ نہیں ہے، یہ تم لوگوں کی کلچر ہے۔ تو پھر بعد میں واپس آیا اور ٹویٹ بھی کی کہ دراصل میں یہ نہیں کہنا چاہ رہا تھا، میں پختونوں سے بہت محبت کرتا ہوں، اور میری بات کو غلط رنگ میں پیش کیا گیا۔ ابے کون سا غلط رنگ؟ تم نے کلیئر الفاظ میں کہا تھا کہ یہ پختون کلچر ہے کہ وہ عورتوں کو برقع پہناتے ہیں، ایجوکیشن نہیں دیتے، جاب نہیں کرنے دیتے، وغیرہ وغیرہ۔ عزیز دوستوں، اس کے علاوہ بھی میرے پاس کئی خبریں ہیں، لیکن میں تیزی سے آگے بڑھتا ہوں۔ کل 5 فروری ہے۔ 5 فروری پاکستان کا ایک ٹاپ کا ڈرامہ ہوتا ہے، کشمیر ڈے مناتے ہیں۔ مقبول بٹ کو پھانسی ہوئی تھی یا کچھ ایسا ہی ہوا تھا، اس کو یہ کشمیر ڈے مناتے ہیں۔ یہ کیسے مناتے ہیں؟ یہ گانے ریلیز کرتے ہیں اس دن۔ اب واپس گورنمنٹ آف پاکستان نے اعلان کیا ہے کہ 5 فروری کو کشمیر سولیڈیریٹی میں ہم سانگ کمپٹیشن رکھ رہے ہیں، اور جو جیتے گا اس کو انعام ملے گا۔ یار بغیرتوں انسان کے بچے بنو، ہم تمہیں پاکستان کا بجٹ اس لیے نہیں دے رہے کہ تم سانگ کمپٹیشن اور گانے لگاؤ اور ڈرامے بناؤ، ہم تمہیں بجٹ اس لیے دیتے ہیں کہ تم ہمیں کہتے ہو کہ انڈیا نے کشمیر پہ قبضہ کیا ہوا ہے، تو جاؤ حملہ کرو، کشمیر آزاد کراؤ، انڈیا کی فوج سے مقابلہ کرو، گانوں سے نہیں کشمیر تمہارا آزاد ہونا۔ اگر تم نے ہم سے چورن بیچ کے، کشمیر چورن بیچ کے پچھلے 70 سالوں سے جو بجٹ کھا رہے ہو نا، اگر یہ گانوں کے لیے کرنا تھا تو بھائی صاحب رہنے دو، پاکستان میں گانوں کے حوالے سے بہت ٹیلنٹ ہے۔ ہم 2-4 کروڑ روپے مہینے کا راحت فتح علی خان کو دے دیں گے، وہ تم سے زیادہ بہتر گانے بنا لے گا۔
عاطف اسلم کو ہم سارے ٹاپ کے سنگرز کو لے لیں گے, تم لوگ بیٹھو پھر مجرے کرو. اب یہ گانے کل کمپٹیشن ہے گانوں کا, اس سے اب کشمیر آزاد کرائیں گے یہ. اور یہ کشمیر ڈے کے نام پہ ملینز آف ڈالر خرچہ ہوتا ہے, کیونکہ دنیا کے سارے دیشوں میں پاکستان ایمبیسیز کو انسٹرکشنز چلی جاتی ہیں کہ انڈین ایمبیسی کے سامنے پروٹیسٹ کرو. اب یہ سب انڈین ایمبیسی کے سامنے پروٹیسٹ آرگنائز کرائیں گے. مفت میں نہیں ہوتا پروٹیسٹ, مفت میں نہیں ہوتا. 5-5 ہزار آدمی جمع کرتے ہیں, جب خرچے ہوتے ہیں. یہ سب بھکاری ملک دنیا سے بھیک مانگ کے ایسے کام کرائے گا. پھر پروگرامز ہوں گے, کانفرنسز ہوں گی 5 اسٹار ہوٹلز میں, مفت میں ہوں گی کیا؟ اگر 100 علاقوں میں بھی ہو, کیونکہ امریکہ میں اکیلے میں کوئی 25 شہروں میں یہ کانفرنسز ہوتی ہیں, یہ یو کے میں لنڈن, مانچسٹر, برمنگم, گلاسگو, ہر جگہ ہوں گی. تو اگر آپ 100 کا بھی ایوریج لگائیں اور £1,00,000 کا خرچہ, $1,00,000 کا خرچہ آپ ایک کانفرنس پہ ایسٹیمیٹ کریں تو $10 ملین ہو جاتے ہیں. ان کاموں کے لیے پیسہ رکھا ہوا ہے. تو اب کل یہ کشمیر کے نام پہ ڈرامہ کریں گے. میں نے پی او کے پارٹیاں جتنی بھی آپ کو پتا ہے یہ پرو پاکستان ہیں اور پاکستان آرمی کی ایجنٹ ہیں. ان میں ایک ہی پارٹی ہے جو کھل کے پی او کے اوپر ہونے والے ظلم پہ بولتی ہے, وہ ہے یونائٹڈ کشمیر پیپلز نیشنل پارٹی. ان کے چیئرمین جو ہیں شوکت کشمیری صاحب, وہ سوئٹزرلینڈ برن میں رہتے ہیں. لیٹ 80s میں کراچی یونیورسٹی میں پڑھتے تھے, پی او کے سے, راولا کوٹ سے شاید. تو یہ کراچی میں پڑھنے آئے تھے اور یہ پروگریسو مائنڈ کے تھے. تو وہ اس وقت بھی بات کرتے تھے کہ یار انڈیا کے بارے میں بعد میں بات کرنا, پہلے یہ بتاؤ تم لوگوں نے پی او کے کو کیا دیا ہے. تو ان کی اس طرح کی تقریریں بہت زیادہ ہونے لگی اور یہ پی او کے میں فیمس ہونے لگے, تو ان کو آئی ایس آئی نے گرفتار کر لیا اور سولیٹری کنفائنمنٹ میں کئی مہینے رکھا. تو جب وہ آزاد ہوئے تو یہ پھر پاکستان چھوڑ کے سوئٹزرلینڈ آ گئے اور ازائلم کلیم کی, اور ایگزائل میں رہتے ہوئے اب پی او کے میں جو آپ سن رہے ہیں کہ اتنے پروٹیسٹ ہو رہے ہیں, سب سے زیادہ پروٹیسٹ یہ یو کے پی این پی والے کر رہے ہیں. تو ان سے, اور ابھی جو لاسٹ ویک یونائٹڈ نیشن جنیوا میں یو پی آر یونیورسل پیریوڈک ریویو کی جو کانفرنس ہوئی تھی پاکستان کے اوپر, کہ اس میں پاکستان کے ہیومن رائٹس ریکارڈ کے اوپر بات ہوئی تھی, تو اس میں شوکت کشمیری صاحب نے بھی پارٹیسپیٹ کیا تھا. اور وہ پوری کانفرنس کے دوران, وہاں پہ 3 دن کی تھی شاید کانفرنس, وہ وہاں موجود تھے, ساری اسپیچز انہوں نے سنی تھی. تو میں نے کل 5 فروری کشمیر ڈے کے حوالے سے پی او کے اور گلگت بلتستان میں کیا سچویشن ہے اس پہ شوکت بھائی کا انٹرویو ریکارڈ کیا ہے, جو کل صبح میں لگاؤں گا. اور شوکت بھائی کا ایک اور انٹرویو میں نے ریکارڈ کیا ہے, وہ یو پی آر میں, یونائٹڈ نیشنز یو پی آر میں پاکستان کے ہیومن رائٹس پہ کس دیش نے کیا کیا بولا اور کس دیش نے تعریفیں کی, کیونکہ اس میں ترکی نے اسپیچ کی کہ پاکستان میں ہیومن رائٹس کا کوئی ایشو نہیں ہے, پاکستان زبردست ہیومن رائٹس ریکارڈ رکھتا ہے اور پاکستان میں ہر انسان جنت میں رہ رہا ہے, اس ٹائپ کی اس نے اسپیچ کی. تو وہ ایک انٹرویو ہے, وہ میں پھر پرسوں لگاؤں گا منڈے کے دن, جس میں یو پی آر میں کیا ہوا وہ شوکت بھائی ہمیں فرسٹ ہینڈ انفارمیشن دیں گے. تو عزیز دوستوں, کل کشمیر ڈے ہے اور اس پہ آپ سب کو پتا ہے کہ بھارت نے جے این کے میں ایک انقلاب برپا کیا ہوا ہے. یہ جو راہل گاندھی اور پرینکا گاندھی برف باری سے کھیل رہے تھے ابھی سری نگر میں, یہ ان کی اپنی سرکار کانگریس سرکار میں تصور میں نہیں تھا. کھیلنا تو دور کی بات, یہ وزٹ کرنے نہیں جا سکتے تھے. یہ اسی سرکار کا کارنامہ ہے کہ آرٹیکل 370 کا ایبروگیشن کر کے جو کشمیر میں صورتحال ہوئی اور جو پراسپیرٹی آئی ہے وہ بڑی زبردست ہے. عزیز دوستوں, ایک چھوٹی سی خبر آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے, پھر پاکستان اکانومی پہ جاتے ہیں. کہ یہ عرفات عرفایا ہے اور اس نے ایک یہودی عورت کو قتل کیا اور اس کو گرفتار کیا گیا. تو اس نے کہا کہ تم میری اس حرکت کو سمجھ نہیں سکتے کیونکہ تم لوگوں کی سوچ مختلف ہے, اور ہر عرب
اس کا سپنا دیکھتا ہے کہ وہ کافروں کی عورتوں کو ریپ کرے اور مارے، اور یہ ہمیں ہمارا دین سکھاتا ہے۔ یہ آنکھیں کھولنے کے لیے کافی ہیں ان لوگوں کے لیے جو ریلیجن آف پیس کہتے ہیں۔ یہ رانا ایوب، عرفہ خانم شیروانی شکر ادا کریں کہ بھارت میں یہ مسلمان ہے اور میجورٹی ہندو ہے۔ اگر بھارت میں میجورٹی مسلمان ہوتے اور رانا ایوب اور عرفہ خانم ہندو ہوتی تو یہ روز ریپ ہوتی، یہ روز ریپ ہوتی۔ یہ شکر ادا کریں کہ یہ ہندو میجورٹی دیش میں رہتی ہیں تو عیاشی کی لائف گزار رہی ہیں۔ ان کو یہ ساری عیاشیاں اس دیش میں ملی ہیں، اور یہ بغیرت کی بچیاں اس دیش سے غداری کرتی ہیں۔ میں نے ابھی ایک البم دیکھا فوٹوؤں کا جو شیئر ہو رہا تھا پوری دنیا میں، اس میں آرٹیفیشل انٹیلیجنس سے انڈیا کے ایکس رولرز کی پکچرز بنائی گئی تھی، چھترپتی شیواجی مہاراج کی، اور اس طرح اس میں مغلوں کی بنائی گئی۔ تو میں اکبر کی پکچر دیکھ رہا تھا تو مجھے اس کی شکل عرفہ خانم شیروانی سے ملتی نظر آئی، سیم آنکھیں اکبر کی، بابر کی، اس میں شاہجہاں کی تھی، جہانگیر کی تھی، سب کی وہ چینی آنکھیں ہوتی ہیں نا جیسے عرفہ کی ہیں، کیونکہ یہ منگولیا سے آئے تھے۔ اصل تو بابر ٹھیک ہے ازبکستان سے آیا تھا، لیکن اصل تو ان کی اوریجن منگولیا ہے نا، چنگیز خان کے خاندان سے ہے نا۔ پھر انہوں نے ازبکستان وغیرہ ان کے جوریسڈکشن میں آ گیا تھا تو وہاں سے بابر آیا تھا بھارت میں۔ تو اس کی آنکھیں دیکھ کے مجھے ایگزیکٹلی عرفہ خانم شیروانی کی آنکھیں نظر آئیں۔ یہ بھارتیہ خون نہیں ہے، یہ انویڈرز کا خون ہے، جیسے سیف علی خان ہے۔ یہ کبھی بھی انڈین نہیں بن سکتے۔ ہم کہیں بھی چلے جائیں، پاکستان میں پیدا ہوں، فرینچ نیشنلٹی رکھیں، لندن میں رہ رہے ہیں، بیلجیم میں 20 سال رہے، اندر دل ہندوستانی رہے گا، کیونکہ یہ صدیوں کا ڈی این اے ہے ہمارے اندر جو بولتا ہے۔ اندر ہمارا ہندوستان بستا ہے، ان کے اندر نہیں بستا، ان کے اندر منگولیا بستا ہے، چنگیز خان بستا ہے۔ عزیز دوستو، اکانومی کی طرف جاتے ہیں۔ پاکستان میں آئی ایم ایف سے نیگوسیشنز چل رہے ہیں، اور وہ نیگوسیشنز بڑے خراب ہو چکے ہیں، اس لیے کہ آئی ایم ایف 10 دن کے لیے آیا ہے، 31 جنوری سے۔ یہ 9-10 فروری تک یہاں براجمان ہیں، اور انہوں نے آتے ہی پہلی میٹنگ سے اپنی بتا دی تھی کہ بھائی $6.7 بلین کی آپ کی جو 9th ریویو کی جو وہ ہے، اس کی پہلی قسط 1.8 بلین ہے شاید، وہ آپ کو اس وقت ملے گی جب آپ یہ کنڈیشنز، پہلے تو انہوں نے 4 کنڈیشن دی تھی، اب ہر میٹنگ میں نئی کنڈیشن لا رہے ہیں۔ جیسے ایک کنڈیشن یہ لائے، اب وہ جو آپ کو کنڈیشنز بتا دی تھی پہلے میں نے کہ پیٹرول کا بھاؤ اتنا کرو، ڈالر کو آزاد کرو، ڈالر کو کھول دو، اور 200 بلین روپے کا ٹیکس پول بڑھاؤ، اور یہ سب چیزیں تو میں نے آپ کو پہلے ڈیٹیل میں بتا دی تھی۔ اب روز نئی شرطیں آ رہی ہیں۔ ایک شرط یہ رکھی ہے کہ ساری اپوزیشن پارٹیز ہیں نا، ان کو ایگری کراؤ کہ بھائی ہمارا آپ کا اگر ایگریمنٹ ہوتا ہے تو وہ اس کو اپروو کرتے ہیں۔ اب اپوزیشن پارٹیاں تو کوئی ہے نہیں، ساری گورنمنٹ میں، فضل الرحمان بھی گورنمنٹ میں، یہ اپنا نون لیگ بھی ہے، پیپلز پارٹی بھی ہے، ایم کیو ایم بھی ہے، باپ پارٹی بھی ہے، سب گورنمنٹ میں۔ ایک لے دے کہ پی ٹی آئی بچتی ہے۔ تو شہباز شریف نے آل پارٹیز کانفرنس کال کی ہے، میرا خیال ہے کل، اسی ہفتے کی ہے، کل ہے شاید، مجھے صحیح سے تاریخ یاد نہیں۔ اس میں عمران خان کو دعوت دی گئی تھی، عمران خان نے تو صاف منع کر دیا کہ میں شریک نہیں ہوں گا۔ تو اب آئی ایم ایف کا کیا ہوگا؟ دوسرا، آئی ایم ایف نے کہا ہے کہ ٹیکس پول جو ہے وہ 500 سے 600 200 سے 600 بلین روپے تک لے جاؤ۔ اب شہباز شریف کل روتے ہوئے آیا پبلک میں، اور اس نے کہا کہ غیر انسانی شرطیں رکھی ہیں آئی ایم ایف نے، دنیا کا کوئی ملک یہ شرطیں قبول نہیں کر سکتا، لیکن ہم قبول کر رہے ہیں کیونکہ ہماری مجبوری ہے۔ آپ خود سوچیں کہ 23 کروڑ کا دیش ہے، ایٹمک پاور ہے،
इतनी बड़ी आर्मी है, दुनिया भर में टेररिज्म करवाती है, वो एक एक पैसे के लिए IMF से डिक्टेशन ले रही है। ऑलरेडी स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान जो कि पूरा इकोनॉमी कंट्रोल करता है वो IMF के कंट्रोल में है, और ये एक एक पैसे का हिसाब देना पड़ता है IMF को। इससे आप अंदाजा लगा लें कि पाकिस्तान अमेरिका और IMF के कितने कंट्रोल में है, कितना गुलामी में है। भाई अभी चाय के ऊपर बुलाया था बाइडेन ने डिप्लोमेट्स को और सबको, तो हमारे बिलावल साहब पहुंच गए। बिलावल बहुत शेयर सपाटे करता है, वो एक दिन के लिए पाकिस्तान आता है, जो नए ब्रांडेड कपड़े ऑर्डर किए होते हैं वो सूटकेस में डालता है, अगले दिन हवाई जहाज, प्राइवेट हवाई जहाज आर्मी का 50 आदमी का नौकरों का डेलीगेशन लेके जाता है, कहीं ना कहीं निकल जाता है। तो ये अमेरिका पहुंचा कि मैं भी बाइडेन साहब के नाश्ते में शरीक हूंगा और मैं बाइडेन साहब से मुलाकात करूंगा और ब्लिंकन साहब से, फॉरेन मिनिस्टर से मुलाकात करूंगा। कोई इसके बाद खबर नहीं कि उसका अमेरिका में क्या हुआ, कोई ना बाइडेन साहब के साथ फोटो आई, ना किसी ने लिफ्ट कराई, जबकि हमारे अजीत डोवल साहब भी पहुंच गए थे किसी काम से। तो अजीत डोवल साहब से ब्लिंकन साहब ने घंटों बैठ के मीटिंग की और ब्लिंकन साहब ने उनसे काफी डिस्कशंस की, और जो फॉरेन मिनिस्टर है अमेरिका के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, उन्होंने पब्लिक में आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की और भारत से ताल्लुकात पे फखर बताया, ये वो। बिलावल का कहीं हमने नहीं सुना। अब फर्क ये होता है कि भारत का कोई जयशंकर साहब, डोवल साहब, प्राइम मिनिस्टर साहब कहीं जाते हैं ना तो टारगेटेड होता है, क्या भाई किससे मिलना है, एक दिन में 4 मीटिंग रखो, 24 घंटे से ज्यादा ट्रिप नहीं होगा, और लिमिटेड, मेरे साथ 2 आदमी 3 आदमी आएंगे, ज्यादा लंबा चौड़ा नहीं करना। जब ही आज मैंने कल देखा भारत की पार्लियामेंट में पूछा गया कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने 2019 से अब तक कितने फॉरेन ट्रिप किए हैं, तो बताया गया 2019 से या 2015 से कि 21 फॉरेन ट्रिप किए हैं प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने, और उन पर टोटल खर्चा 22 करोड़ आया है। अब मैं बैठ के सोचता रहा कि यार एक ट्रिप का 1 करोड़ रुपया खर्चा, तकरीबन 21 ट्रिप के 22 करोड़ रुपए। मैं हैरान रह गया। मैंने कहा हमारा कोई एक छोटा सा MNA भी कहीं जाता है तो वो 5-10 करोड़ का खर्चा पड़ जाता है, बिलावल जाता है 25-30 करोड़ का पड़ता है एक ट्रिप इसका। और यार ये भारत का प्राइम मिनिस्टर पता नहीं कैसा है यार, 1 करोड़ में ट्रिप करके आ जाता है। शहबाज शरीफ बगल में अबू धाबी जाता है, 25 आदमियों का डेलीगेशन लेके जाता है, मरियम औरंगजेब भी होती है, हसन इकबाल भी होता है, फाइनेंस मिनिस्टर भी होता है, होम मिनिस्टर भी होता है, फॉरेन मिनिस्टर भी, लाइन लगी होती है। और फिर इन सारे मिनिस्टरों के 5-5 आदमियों का स्टाफ, एक सेक्रेटरी होगा, एक सेक्रेटरी होगी, एक मलेशिया होगा, एक सर दबाने वाला होगा, इतना लंबा डेलीगेशन लेके जाते हैं। ये भारत के लोग कौन चक्की का आटा खाते हैं भाई, इतने सस्ते में होकर आ जाते हैं, और इतने बड़े देश के कि भाई साहब दुनिया का सबसे पॉपुलस कंट्री कहा जा रहा है कि चाइना से भी आगे बढ़ गया है, और इसके लीडर कहीं जाते हैं तो इतने सस्ते में निपट के आ जाते हैं। तो ये बिलावल साहब गए थे तो ये हुआ था। खैर मैं वापस अपनी इकोनॉमी के टॉपिक से हट गया। तो शहबाज शरीफ अब रो रहे थे कि हमें IMF की शर्तें माननी पड़ रही हैं। इसके अलावा पाकिस्तान ने नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान, PIA, OGDCL है ना, ऑयल गैस डेवलपमेंट करके कुछ है, PPL, PNSC, पाकिस्तान नेशनल शिपिंग कॉरपोरेशन, और इसके अलावा पाकिस्तान स्टेट की 5 और कंपनियों को UN के हवाले बेचने का फैसला कर लिया है, UAE के हवाले, इमारात के हवाले, क्योंकि इमारात ने $1 बिलियन देने का कहा है ना, तो अब अनकंडीशनल कोई कुछ नहीं दे रहा। अब वो कह रहे हैं कि भाई साहब गिरवी रखो। जैसे मेरा एक दोस्त है, अमीर है, मैं रोज जाता हूं उससे, यार 200 रुपया दे दे, जो 500 रुपया दे दे। अब वो तंग आगे कहता है भाई साहब इतनी लंबी तुम्हारी लिस्ट बन गई है कर्जों की, अब मैं मजीद तो उस वक्त दूंगा जब तुम मुझे कोई चीज गिरवी रखोगे। तो मैं अपनी बीवी के जेवर गिरवी रखूंगा,
घर का सामान सारा गिरवी रखता जाऊंगा, ये पाकिस्तान कर रहा है। दूसरा, पाकिस्तान ने एक तो कर्जा लेता है सबसे, एक बॉन्ड इशू किए हैं इंटरनेशनल मार्केट में कि ये आप $1000 का बॉन्ड लोगे, आपको इतना % हम इंटरेस्ट देंगे। अब IMF ने लोन के ऊपर जो मामला किए हैं, खासतौर पर सर्कुलर डेट के ऊपर IMF ने रिजेक्ट कर दिया है पाकिस्तान को कि आप जो सर्कुलर डेट बता रहे हैं ये ढकोसला है। 1 से 2 ट्रिलियन रुपए का घपला बता रहे हैं आप। जब तक ये मामला सेट नहीं होगा हम आगे नहीं बढ़ सकते। दो दिन से तो इसी पे मामला चल रहे हैं। तो इस खबर के बाहर आने के बाद पाकिस्तान के जो बॉन्ड थे ना, क्योंकि बॉन्ड इज लाइक ए शेयर, कि मैंने आज $1000 का बॉन्ड लिया, मुझे इंटरेस्ट मिल रहा है। अब अच्छे कंट्री का, प्रॉफिटेबल कंट्री का बॉन्ड होगा तो मैं उसको 1200 में भी बेच सकता हूँ, 1500 में भी बेच सकता हूँ। अब कोई $500 में वो बॉन्ड नहीं खरीद रहा कि मैंने इन्वेस्टमेंट तो कर दी $1000 का पाकिस्तान का बॉन्ड लेके, अब मुझे खतरा ये है कि ये दिवालिया हो जाएगा तो ये मेरा तो पैसा डूब जाएगा, तो मैं चलना जितने में बिकता है बेच दूं। तो $800 में कोई बेच रहा है, कोई 700 में। पाकिस्तान के स्कूक बॉन्ड की वैल्यू बिल्कुल गिर गई है। इसके अलावा अजीज दोस्तों, 78 मिनिस्टर्स की कैबिनेट है पाकिस्तान में इस वक्त, शहबाज शरीफ की। भारत पाकिस्तान से 6-7 गुना ज्यादा बड़ा देश है। 78 तो शायद भारत में भी नहीं होंगे, और भारत के एक एक मिनिस्टर नगीना है, काम करते हैं। आप वो रोड बनाने वाले मिनिस्टर को देखें, 24 घंटे लगे रहते हैं, और भारत में कहीं ना कहीं रोड ही बन रहे हैं 24 घंटे। आप एविएशन के देख लें, रोज नया एयरपोर्ट बन रहा है, पुराने एयरपोर्ट रिकंस्ट्रक्ट हो रहे हैं, एयरलाइंस की भरमार हो रही है, हवाई जहाज बन रहे हैं, बोइंग और एयरबस की वो हो रही है, और हमारे मिनिस्टर हरामखोर हैं 78। कैबिनेट को कम होना चाहिए ना, लेकिन नहीं, अय्याशियां चल रही हैं। दूध का भाव में 50 रुपया एडिशन, 300 रुपए का दूध, 240 रुपए का दूध बिकेगा। मैंने जब पाकिस्तान छोड़ा था ना 1984 में, तो हमारे रोज दूध रोज जाना पड़ता था लेने के लिए, तो मेरी अम्मी मुझे भेजती थी। जहां तक मुझे याद पड़ता है ना, 6 रुपए का लीटर में लाता था, 6 रुपए का। 40 गुना भाव बढ़ा है 40 सालों में, 40 गुना। 240 रुपए का लीटर दूध, ये हाल हो गया है। अजीज दोस्तों, इलेक्ट्रिसिटी अब पाकिस्तान में कंफर्टेबल नहीं होगी। डेट मैनेजमेंट प्लान, सर्कुलर डेट के ऊपर IMF अटका हुआ है, 3 दिन से इस पे आगे नहीं बढ़ रही बात। और इलेक्ट्रिसिटी के लिए IMF ने कह दिया 12 रुपया फी यूनिट बढ़ाओ, 12 रुपया फी यूनिट बढ़ाने का कह रहा है। और इलेक्ट्रिक बढ़ने का मतलब हर चीज महंगी। एक तो आम आदमी को जिंदगी में इलेक्ट्रिक का बिल बहुत ज्यादा आ जाएगा, दूसरा हर जगह इलेक्ट्रिक यूज होती है, तो हर जगह फिर एक्सपेंसेस बढ़ते हैं, तो फिर उस हिसाब से महंगाई बढ़ती है। यही चीज पेट्रोल का हो रहा है। $280 का हो चुका है ओपन मार्केट में। कल फ्राइडे की शाम को ओपन मार्केट में 280 में भी डॉलर नहीं मिल रहा था। 593 मिलियन डॉलर के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स कम हो गए। अब $3 बिलियन के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स रह गए हैं। अजीज दोस्तों, इसाक डार ने, फाइनेंस मिनिस्टर ने रिक्वेस्ट की है, सैलानी चैरिटी ट्रस्ट और दूसरे चैरिटी ट्रस्ट है। सैलानी एक चैरिटी ट्रस्ट है, कराची से चलती है, पूरे पाकिस्तान में अब तो ब्रांच हैं। ये लंगर खाने खोले हुए हैं, मुफ्त में खाना खिलाना, ये वो। इनको चैरिटी अरबों रुपए में मिलती है, क्योंकि जितना हराम का माल मुसलमान कमाता है ना, वो उसमें चैरिटियां करता है ताकि अल्लाह माफ करे हमारे हराम कामों को। तो चैरिटी से रिक्वेस्ट किया इसाक डार ने कि $2 बिलियन आप लोग पाकिस्तानियों से जमा करके हमें दें। भिखारियों से मांग रहे हैं अब।
भिखारी पाकिस्तान, चैरिटी भी भिखारी हुए ना, जो दुनिया से भीख मांग कर चैरिटी करते हैं, और ये चैरिटी के ढकोसले ही हैं पाकिस्तान में। ये सिचुएशन है। इस बात पे मुझे एक बात याद आई कि मुझे एक आदमी है, मैं नाम नहीं लूंगा, उसका मजहब भी नहीं बताऊंगा, वो मुझे पूछ रहा था कि आरिफ भाई आप हराम गोश्त खा लेते हैं? मैंने कहा मेरा हराम हलाल का क्राइटेरिया बड़ा मुख्तलिफ है। मैंने कहा मैं हलाल पैसे से कुछ भी खा लेता हूं, मेहनत से अपनी कमाया हुआ पैसा, हराम तरीके से नहीं कमाया, फ्रॉड नहीं किया, चोरी नहीं की, किसी को लूटा नहीं, किसी को बेवकूफ नहीं बनाया, करप्शन नहीं की, घूस नहीं ली, ऐसा मेरा मेहनत का पैसा है ना, उससे मैं जो चीज खरीदता हूं ना, जो मेरे दिल को ठुकती है, जैसे आप शराब नहीं पीनी तो नहीं पीनी, उसमें हराम हलाल का नहीं है, जो अपने हिसाब से जो चीज समझ में आती है। जैसे मैकडोनल्ड है, मैकडोनल्ड में बर्गर आप खाते हो वो हराम है एज इस्लामिक, क्योंकि झटके का होता है। मैं कहता हूं हम मैकडोनल्ड खाते हैं भाई, क्योंकि मैं समझता हूं कि हलाल पैसा है ना अगर आपका, यानी हलाल भी इस्लामिक तरीके का हलाल नहीं, लीगल तरीके से, कि लीगली मेरा पैसा करेक्ट है, तो उससे मैं जो चीज खरीदूंगा वो मेरे लिए हलाल है। लेकिन ज्यादातर मुसलमान क्या करते हैं, हराम पैसा है इनके पास, और गोश्त की दुकान पे जाएंगे तो पूछेंगे हलाल गोश्त है। वो मेरी नजर में आप हराम पैसे से कुछ भी कितना भी हलाल खाना खा लो ना, वो हलाल नहीं हराम है। तो ये मेरा क्राइटेरिया है। ये चैरिटी पे बात निकली तो उस पर मेरे को ये बात आई कि ये चैरिटी वाले भी सारे हराम खोल हैं। अजीज दोस्तों, इमरान खान ने अपने ही प्रेसिडेंट आरिफ अलवी जो पीटीआई का है उससे रिक्वेस्ट की है कि ये जो एजेंसियां हैं ना, आईएसआई वगैरह, ये पाकिस्तानी पॉलिटिक्स में बहुत ज्यादा इंटरफियर करती हैं, उनको रोको। अब कोई हंसे या रोए, लेकिन अपना इनका प्रेसिडेंट अपनी सीट पे जाके किस तरह बैठा है, वो जनरल आसिम मुनीर के पांव पकड़ के अभी तक जिंदा है, वरना तो वो कब का वो फारिग हो जाता, उनके डिक्टेशन पे चल रहा है। अजीज दोस्तों, आखिरी टॉपिक इंटरनेशनल हवाले से कुछ चीजें बता दूं, इसके बाद सवाल जवाब पे आता हूं। देखिए अजीज दोस्तों, जर्मनी और अमेरिका ने लेटेस्ट टैंक भेजे हैं यूक्रेन को रशिया से लड़ने के लिए। व्लादिमीर पुतिन ने कल एक स्पीच की जिसमें उन्होंने कहा, जिसके बारे में व्लादिमीर पुतिन के बारे में इनका प्रोपेगेंडा ये कहता है कि वो जिंदा है कि मर गया किसी को पता नहीं, कहते हैं वो हॉस्पिटल में पड़ा हुआ है, वो मर रहा है, बीमार है, वो हट्टा कट्टा कल स्पीच कर रहा था। और उस स्पीच में कहा कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान जर्मनी के टैंक आए थे लड़ने के लिए, लेनिनग्राड तक पहुंच गए थे, और ये यूक्रेन में हमारी इनकी जंग हो रही थी, क्योंकि उस वक्त यूक्रेन रशिया का हिस्सा था, सोवियत यूनियन का। तो यूक्रेन में जर्मनी के टैंकों से हमारी जंग हुई थी, और आज वापस जर्मन टैंक आए हैं यूक्रेन में। तो याद रखे जर्मन को, उस वक्त हम जर्मनी तक पहुंच गए थे फिर लड़ते लड़ते। तो ये गलतफहमी में ना रहना कि रशिया तुम लोगों को माफी दे देगा। दूसरा, एक खबर बहुत ज्यादा चली है इंटरनेशनल मीडिया में कि अमेरिका की सीआईए ने एक सीक्रेट मिशन भेजा था पुतिन के पास रशिया में, और उससे कहा था कि तुम 10% यूक्रेन ले लो और जंग खत्म कर दो। अमेरिका के स्पोक्स पर्सन को जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूछा गया इस बारे में, तो उसने कहा नहीं नहीं सब झूठी खबर है ये वो, लेकिन झूठी खबर तो तुम लोग फैलाते हो, प्रोपेगेंडा। ये सच्ची खबर है जब भी बाहर निकली है, तो कुछ तो है, क्योंकि अब ये जंग है ना इनके गले पड़ गई है, इसको बढ़ावा भी दे रहे हैं, लेकिन अब इससे जान भी छुड़ाना चाहते हैं। अमेरिका में एक रिप्रेजेंटेटिव है कांग्रेस में, कांग्रेस वुमन इल्हान उमर, सोमालियन ओरिजिन की है, जो अभी गई थी पीओके एलओसी तक गई थी, याद है ना? टोटल एंटीसेमेटिक, टोटल रिलीजियोफोबिक, हर दुनिया के धर्म के खिलाफ बात करेगी, हिंदुओं के खिलाफ, क्रिश्चियनिटी के खिलाफ, रेसिस्ट। रेसिस्ट साली वो नहीं है जो गोरा है वो काले से नफरत करता है, काला अगर गोरे से नफरत करता है वो भी रेसिज्म है।
वो गोरों के खिलाफ, व्हाइट पीपल के खिलाफ खुल के बोलती है, और वो कांग्रेस में बैठी है। वो कांग्रेस की सबसे बड़ी कमेटी जो है फॉरेन अफेयर्स कमेटी, उसकी मेंबर थी। तो फॉरेन अफेयर्स कमेटी ने मिल के उसको किक आउट किया, इसको बोला कि निकालो इससे, और निकाला, और इसको फॉरेन अफेयर्स कमेटी का दरवाजा खोला, इसको खड़ा किया और पिछवाड़े पे दे लात मारी, इसको निकल इधर से। उस पर बड़ा शोर उठा। सबसे ज्यादा पेट में दर्द किसको हुआ इंडिया में, मुझे बताएं जरा? राणा अयूब। फौरन आर्टिकल लिख दिया, ये हो गया, देखें ये एक ही अच्छी आवाज थी अमेरिकन फॉरेन अफेयर्स कमेटी में, उसको निकाल दिया ये वो। और ये इल्हान उमर है ना, ये अमेरिका की राणा अयूब है। ये दोनों उस धर्म से ताल्लुक रखती हैं, उस मजहब से ताल्लुक रखती हैं जो उस देश का मेजॉरिटी मजहब नहीं है। भारत और अमेरिका दोनों दूसरे धर्म के खिलाफ 24 घंटे बकवास करती हैं। दोनों पूरे अपने राइट्स से ज्यादा राइट्स अपने देशों में हासिल करती हैं, लेकिन विक्टिम कार्ड बना के बैठी रहती हैं कि हमारे ऊपर जुल्म हो रहा है, हमारे ऊपर ये जुल्म हो रहा है। दोनों इन कामों के लिए पाकिस्तान, चाइना और पता नहीं कहां से लाखों डॉलर कमाती हैं। दोनों अपने खानदानों के साथ अय्याशी की 7 स्टार लाइफ गुजारती हैं। अच्छा हुआ राणा अयूब ऑफ अमेरिका इल्हान उमर को निकाल दिया। एक और खबर है कि सेक्रेटरी ब्लिंकन ने ऐलान किया था कि मैं इस हफ्ते जी साहब से मिलने जाऊंगा चाइना। जी जिंग चाइनीज वो हैं, और ये पहला फॉरेन मिनिस्टर होता कई सालों में जो चाइना जाता। लेकिन अचानक परसों अमेरिका में अमेरिकन न्यूक्लियर फैसिलिटीज के ऊपर बलून आ गया, और ये चाइनीज बलून था, और उसमें स्पाईवेयर लगे हुए थे जो फिल्म बना रहा था और सारी चीजें। तो एक हंगामा मच गया। अमेरिकन अथॉरिटीज से पूछा गया कि आप इसको शूट क्यों नहीं करते, तो बोले पता नहीं इसके अंदर क्या हम शूट करें, पता चला वो न्यूक्लियर फैसिलिटीज के ऊपर गिर के तबाही मचा दे। तो शूट भी नहीं कर पा रहे थे एक बलून को। यह है सुपर पावर अमेरिका की। चाइना इनके घर में घुस के इनकी फिल्में बना रहा है। तो ब्लिंकन साहब ने कहा कि भाई ये बलून आया है ना, तो अब मैं नहीं जाऊंगा चाइना, और चाइना के साथ हमारी दोस्ती आगे नहीं बढ़ सकती। आज बहुत लंबा सेशन किया मैंने, कोशिश की अगले हफ्ते और कोशिश करेंगे लंबा करने की, लेकिन अब आपसे इजाजत चाहूंगा। थैंक यू वेरी मच अजीज दोस्तों। कीप सपोर्टिंग। जय हिंद, जय श्री राम।